بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جولائی کی 6 تاریخ ہے اور 2026 ہے، اور آج ہم بات کریں گے علی خامنائی کی جو ان کا نماز جنازہ ہے اس کو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، کور کر رہی ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ علی خامنائی صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے 28 فروری کو، پہلے ہی حملے میں جو کہ امریکہ نے کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی تدفین میں اب 4 مہینے سے زائد کا یہ وقت ہے جس دوران ایران نے جنگ بھی لڑی ہے، اور اب ان کی تدفین کے جو آخری مراحل ہیں وہ آ چکے ہیں۔ تہران میں جو پہلے دن مجمع تھا، اور جو اب تک کے یعنی وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں اس فیونرل کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اس نماز جنازہ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، ان کی تعداد 9 ملین کے قریب پہلے دن بتائی گئی تھی، اور اب بھی یہ جلوس جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے، اور اب اس کی تعداد ابھی تک کوئی نئے جو اندازے اور اعداد و شمار ہیں وہ سامنے نہیں آئے، مگر کروڑوں کے قریب یعنی آبادی ہے جو کہ اب سڑکوں پہ ہے، اور وہ اس فیونرل کے اندر اس نماز جنازہ، اس جنازے کو کہ آخری دیدار کے لیے، اس کو الوداع کہنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہے۔ ظاہر ہے اس کے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جنازہ قم جائے گا، پھر اس کے بعد جائے گا ایران اور عراق میں نجف جائے گا، پھر کربلا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر مشہد جائے گا جہاں پہ روضہ امام رضا علیہ السلام کو 2 دن کے لیے بند کیا جائے گا، اور ان کی جو قبر کی تعمیر ہے اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا۔ تو ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ مشہد میں بھی آئیں گے، اور یوں 9 کروڑ کی آبادی ہے ایران کی، لیکن اس وقت تک اگر آپ اندازہ لگائیں تو کروڑوں کے قریب لوگ جو ہیں وہ اب تک ایک شہر کے اندر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر تعداد بڑھے گی۔ یہ کیوں اہم تھا اور یہ کیوں اہم ہے کہ علی خامنائی صاحب کا جو جنازہ ہے، یا ان کی جو شہادت ہے، اس نے اور اس کے بعد عوام کی جو شمولیت ہے اور جو ان کی تیاریاں ایران حکومت نے کی ہیں وہ کیوں امپورٹنٹ تھیں؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ تھیں، نمبر 1 کہ ایران یہ سمجھتا تھا کہ اگر علی خامنائی صاحب جو کہ اپنے بڑھاپے میں 80 برس سے زائد کی عمر میں 40 یعنی بلکہ 85 برس کے وہ اس سے زائد ان کی عمر تھی، ان کی شہادت جو ہے وہ کتنا بڑا سانحہ ہے، اور کس طرح سے ایران کو انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا، وہ کیسی شخصیت تھی۔ ان کی شہادت کو سیلیبریٹ کرنا، ان کو انٹرنیشنلی ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو متعارف کروانا، اور ان کے شایان شان ان کی رخصتی کرنا یقینی طور پر ایران حکومت کا ایک پہلا، یا ایرانین جو عوام ہے اس کا ایک پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد اس کا جو کہ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ لوگ رو رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ علی خامنائی جو ہیں وہ بہت ان پاپولر ہیں، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ لوگ ان کے جنازے پہ رو رہے تھے۔ یہ وہ مس انٹرپریٹیشن تھی جو کہ، اور مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو کہ ایران کے حوالے سے امریکہ کو بتائی گئی، اور یقینی طور پر یہ کس نے بتائی؟ یہ نیتنیاہو نے بتائی، یہ اسرائیل نے بتائی، اور امریکہ کو اس ڈھکوسلے میں رکھا گیا کہ جس طرح سے آپ نے وینزویلا کے اوپر جو ہے وہ اپنی فتح کا جھنڈا لہرایا تھا، یا جس طرح سے آپ دوسرے ممالک کو جو ہے وہ آپ تتر بتر کر سکتے ہیں، اس طرح سے آپ ایران کو بھی تتر بتر کریں گے، ان کو بھی آپ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ آپ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اپنی پسند کی حکومت لے آئیں گے۔ تو یہ ان کی جو غلط فہمی تھی وہ اس جنازے کو دیکھ کے وہ دور ہوئی ہے، جس میں کہ لوگ وہ خواتین جو حجاب میں ہیں، جو خواتین حجاب میں نہیں ہیں، وہ جو کہ داڑھی کے ساتھ ہیں، وہ جو داڑھی میں نہیں ہیں، وہ جو عمامے میں ہیں، وہ جو عمامے میں نہیں ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک قطار میں، ایک صف میں کھڑے ہو کے علی خامنائی کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ ان کے لیے وہ تکلیف میں ہیں، ان کے جانے سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور ان کی جو کمی ہے وہ ایرانین جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس کے اندر سے کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ تیسرا بڑا میسج اس کے اندر جو ہے وہ یہ گیا ہے کہ ایران کی حکومت کے اوپر، یا ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا کہ رجیم چینج جو ہے وہ کیا جائے گا، اقتدار
کی منتقلی ہوگی. اقتدار کی منتقلی ضرور ہوئی لیکن ایک پرماننٹ اقتدار جو ہے وہ، یا جو پرماننٹ تو خیر اللہ کی ذات رہنے والی ہے، لیکن جو ایک طویل مدت تک نا فراموش کرنے والا کردار بن گئے ہیں وہ علی خامنہئی بن گئے ہیں. اور ان کی جو لیگسی ہے، ان کی جو وراثت ہے، اس کو ایک دوام جسے کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. اور یہ سب سے بڑا پیغام گیا ہے کہ آپ رجیم چینج نہیں کر سکتے، بلکہ رجیم چینج جو ہے وہ علی خامنہئی کی شہادت سے ہو چکا ہے. جن لوگوں کے دل میں علی خامنہئی کے لیے بھی یعنی شہید خامنہئی صاحب کے لیے اگر ان کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی نفرت تھی یا وہ نہیں چاہتے تھے، اب وہ جو ہے وہ ایک اور طرح سے جو ہے وہ ایک محبت میں اور ایک قوت میں بدل گئی ہے. میں آج نیو یارک ٹائمز کی سٹوری پڑھ رہی تھی جو وہاں پہ ان کے کورسپونڈنٹ گئے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی دلچسپ آبزرویشن تھی ان کی کہ ایران کس طرح سے علی خامنہئی کی شہادت کو اپنی قوت کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ قوت جو ہے وہ علی خامنہئی کی طاقت بن کے ایران کے اندر دوڑ گئی ہے. ان کی شہادت نے ایران کو ایک نیا جذبہ دیا ہے، ان کی شہادت نے ایران کو ایک نیا نام دیا ہے، ایک نیا مقام دیا ہے، ایک نیا پیغام دیا ہے. اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے. وہ 28 فروری سے پہلے کا ایران، جسے ایک کمزور ایران سمجھا جاتا تھا، ایک ڈیوائیڈڈ ایران سمجھا جاتا تھا، جس کو ایک معاشی طور پر، ایک دفاعی طور پر ایک کمزور مملکت سمجھا جا رہا تھا، اب وہ نہ صرف معاشی، سیاسی بلکہ دفاعی اعتبار سے ایک اب تک اگر دیکھا جائے تو ناقابل تسخیر قوت کے طور پر سامنے آیا. تو یہ سب کچھ جو تھا یہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ہوا ہے. علی خامنہئی نے اپنی زندگی میں ایران کو تبدیل کیا، لیکن علی خامنہئی کی شہادت نے ایران کو یکسر بدل دیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو تینوں صاحبزادے ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں، لیکن مجتبیٰ خامنہئی جو کہ اب رہبر اعظم ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے ہیں ابھی تک. اور اس کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا باہر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے جو فوٹ پرنٹس ہیں، ان کے جو نشاندہی ہے وہ کہیں پہ نہ ہو جائے، وہ کہیں پہ ٹریس آؤٹ نہ ہوں. اور اگر وہ ٹریس ہو گئے تو ظاہر ہے اسرائیل ان کے پیچھے ہے، امریکہ ان کے پیچھے ہے، اور ان کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جائے گی. ان کے 3 بیٹے میثم، مسعود اور مصطفیٰ خامنہئی جو ہیں وہ تہران کی مسجد میں اپنے والد کے نماز جنازہ پر پہلی صف میں موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام عسکری قیادت جو کہ اب تک سامنے نہیں آئی، جس میں احمد وحیدی بھی تھے جو کہ اس وقت IRGC اور پاسداران انقلاب کے ساتھ ساتھ اپنی فوج کو بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کا کردار بہت ہی اہم ہے. اسرائیل کے وہ ٹارگٹ پہ ہیں، وہ بھی منظر عام پر آئے. اس کے علاوہ تمام کمانڈرز، تمام لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ وہ بھی منظر عام پر تھی، موجود تھی، اور انہوں نے علی خامنہئی صاحب کو جو ہے وہ رخصت کیا. یہ جو ایک ظاہر ہے کہ ان کے جو یہ 5 جنازے ہیں ان کے اندر ان کی مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا نہ آنا کسی مصلحت کا وہ نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے جو 5 جنازے تھے جس میں کہ علی خامنہئی صاحب، ان کی بیٹی بشرا خامنہئی، داماد مصباح الہدیٰ باقری اور بہو زہرا حداد عادل جو کہ وائف بھی ہیں جو ان کی مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی، اور ایک 14 مہینے کی بچی جو کہ ان کی نواسی ہے. ان کے جو تابوت تھے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس تنظیم کے ساتھ، کس ایمان کے ساتھ اور کس اتحاد کا مظاہرہ جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے تہران کی سڑکوں پہ، اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ رخصت کیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ایرانی قوم ہے اس کا جذبہ اور اس کی جو خودداری، اس کی خود مختاری، اس کے اندر جو ایک اپنی مملکت کے ساتھ محبت ہے وہ بھی اس معاملے پہ نظر آئی ہے. میں ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، جس کا کہ شکریہ بھی ادا کیا ہے آج رضا امیری، مقدم عسکری اور سیاسی قیادت کی بھرپور شمولیت اس جنازے کے اندر، اس نے ایران کے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کے لیے جو پہلے سے محبت تھی اس کو کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے جو وفود گئے تھے یا پاکستان کے جو لوگ گئے تھے ان کو دیکھ کے
خاص کر کے فیلڈ مارشل کے لیے عاصم منیر صاحب کے لیے اپنے نیک جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اور یہ ایک بہت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ جو پاکستان کی سیاسی طاقت وہاں پر گئی, سیاسی قوت گئی, انفارچونیٹلی اس موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی لیڈر وہاں پر نہیں پہنچا ہے, اور جانا چاہیے تھا ان کو بھی, لیکن وہ وہاں پر نہیں گئے. ان کی وجوہات کیا ہیں نہیں پتہ, لیکن اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان یعنی وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل, اس کے علاوہ پارلیمنٹیرین, اسپیکر نیشنل اسمبلی, چیئرمین سینیٹ, آپ کے جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس اور دیگر تمام جو شیعہ عالم تھے وہ تمام وہاں پر گئے. نہ صرف شیعہ بلکہ لیاقت بلوچ صاحب وہاں پہ گئے, جماعت اسلامی کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہوئی, سنی بہت سارے ہمارے بھائی جہاں یہاں سے پاکستان سے جو ہیں وہاں پر گئے ہیں, عام لوگ بہت سارے لوگ گئے ہیں جو کہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے, خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے, یہ ایران کے لیے ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے, اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران کے ہر دکھ میں پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ان کے ساتھ شریک ہیں. پاکستان کی لیڈرشپ اپنے عوام کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پر پہنچی تھی, اور وہ بھی اس کے اندر شریک ہیں. اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ امریکہ کی طرف سے بہت سارے ممالک کو منع کیا گیا, بہت ساری خبریں بھی آئی ہیں کہ مارکو روبیو نے بہت سارے ممالک جس میں کہ عرب ممالک ہیں ان کو بھی یہ کہا کہ وہ وہاں پر جنازے پہ نہ جائیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ قطر کے وہاں پر لیڈرشپ آئی, وہاں پر عمان کی لیڈرشپ آئی, وہاں پر سعودی عرب کی لیڈرشپ آئی, جس نے کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا. اور پھر اسی طرح سے ہر وفد کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہوتی رہی ہے, اور اس کے اوپر بھی بہت سارے آپ سن چکے ہیں کہ جس طرح کی آیات وہاں پر بتائی گئی اور پڑھی گئی, اس نے ایک اپنا سما جو ہے وہاں پہ باندھا ہے. لیکن سعودی عرب کی طرف سے سب سے اہم جو ہے اس وقت یہ وفد کا جانا انتہائی قابل تحسین اقدام ہے, اور اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ سعودی عرب نہ تو امریکہ کی بات میں آیا ہے, نہ ہی وہ کسی اور بات میں, بلکہ وہ مسلم امہ کی جو یونٹی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور انہوں نے اس موقع کے اوپر اس کا بھرپور اظہار بھی کیا ہے. تو یہ تو معاملہ تھا. اور اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا مشہد میں بھی مجتبیٰ خامنہئی نظر آئیں گے کہ نہیں. ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئے, لیکن مشہد میں ان کی جو تدفین ہے علی خامنہئی صاحب کی, اس کے اندر امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سامنے آئیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تقاریر کی ہیں اپنی, کیونکہ 4 جولائی کی ادھر امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تیاریاں کی گئیں اور اس کا آغاز کیا گیا, اور ادھر جو ہے وہ نماز فجر کے بعد نماز جنازہ علی خامنہئی صاحب کی تہران میں 4 جولائی کو ادا کی گئی. ظاہر ہے کہ اس کی بہت مماثلت ہے, اس کی بہت ریلیونس ہے, اس کی بہت سگنیفیکنس ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ حیران ضرور ہوئے ہیں جو صورتحال انہوں نے تہران کی گلیوں میں اور ایران کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھی ہے. اسی طرح سے یہ جو نماز جنازہ تھا اس میں حزب اللہ اور حماس کی جو لیڈرشپ تھی, اور جو یمنی حوثیز ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لائے تھے یا آئے تھے, اور اس میں جو حزب اللہ اور حماس کے سینئر نمائندے ہیں انہوں نے سرکاری دن میں جو تھی وہ سوگ کا پہلا جو دن تھا اس میں انہوں نے شرکت کی تھی, اور اس میں خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا تھا. یہ بھی بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو تقریباً جو جلوس تھا وہ تقریباً 10 کلومیٹر راستہ اب طے کرے گا, اور 10 سے 12 گھنٹے تک یہ اب جاری رہے گا, اور یہ جلوس تہران کی مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا قم جائے گا, اور مسجد جمکران جو ہے وہاں پر اب ان کا جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اسی بات کے اوپر ایران جو ہے اس کے ساتھ جو اب امریکہ کے مذاکرات ہیں اس کے سیکنڈ راؤنڈ کی بات بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ان نماز جنازہ جو کہ 9 کو ادا کی جائے گی اس کے بعد کوئی تاریخ جو ہے وہ دی جائے گی. مختلف لوگ یعنی یہ افواہیں ہیں, ابھی تک تصدیق نہیں ہو چکی ہے. العربیہ نے خبر دی ہے کہ 11 تاریخ کو شاید اسلام آباد میں تھرڈ راؤنڈ ہوگا, لیکن ابھی تک اس کی اطلاع نہیں ہے. تھرڈ راؤنڈ جو ہے اس کے لیے اسلام آباد کے اندر ٹیکنیکل کمیٹیز 11 کو بیٹھیں گی, کچھ لوگ 20 کی بھی تاریخ دے رہے ہیں, اور 12 سے
14 کی مختلف تواریخ جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آ رہی ہیں، لیکن یہ طے پا گیا ہے کہ تھرڈ جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کے اندر کون کون شرکت کرے گا ابھی تک اس میں حتمی جو ہے وہ اعلان نہیں ہو سکا۔ البتہ جو پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے سیشن ہوگا، اس میں یورینیم کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات طے کیے جائیں گے۔ جو پہلا سیشن تھا جو کہ پاکستان میں ہوا، اس کے بعد دوسرا سیشن جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوا تھا، وہاں پر آبنائے ہرمز اور جو معاملات تھے پیسوں کے اور ایران کو جو رقم کی منتقلی ہے اس کے حوالے سے ملاقات جو ہے وہ وہاں پہ بات چیت ہوئی تھی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قطر سے متعلق معاملات ہیں وہ قطر میں مذاکرات ہوں گے، یعنی جو پیسے دینے ہیں، ڈی فریز کرنے ہیں یا منجمد اثاثے ہیں، اور جو یورینیم سے متعلق بات چیت ہے وہ پاکستان میں ہونے کے امکانات ہیں۔ اسی طرح سے چلتے چلتے میں آپ کو جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بتانا چاہتی ہوں۔ آج بھی ایک شخص وہاں پر ہلاک ہوا ہے۔ کل لندن کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جو کہ جو جموں کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کے اوپر جو پابندی لگائی ہے اس کو کل عدم قرار دیا، اس کے خلاف وہاں پر مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس مظاہرے کے اندر بہت بڑی تعداد میں کشمیری جو ہیں وہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی ہائی کمیشن نہیں بلکہ انڈین ہائی کمیشن کے باہر کشمیری اکٹھے ہوتے تھے اور کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے تھے، مگر اب جو صورتحال بنی ہے یہ افسوسناک ہے کہ پاکستان یعنی آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہاں پر جو کشمیر کی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اوپر جو پابندی لگی اس کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہوا ہے۔ بیرون ملک اوورسیز جو پاکستانی ہیں، جو کشمیری ہیں، وہ پاکستان کی اور کشمیر کی بھرپور آواز ہیں، ان کی آواز کو سنا جانا چاہیے۔ وہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر اور خاص کر کے جو مقبوضہ علاقے کے لیے جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ اوورسیز کشمیریز جو ہیں یہ باہر آتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور پاکستان کے حق میں اور کشمیر کے حق میں اور انڈیا کے خلاف جو ہے یہ وہاں پر مظاہرے کرتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے حکومت کے یا جو بھی اقدام ہوا ہے اس کے خلاف وہاں مظاہرہ کریں، یہ اچھی صورتحال قطعی طور پر نہیں ہے۔ فوری طور پر اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، ان کو ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ چند عناصر جو ہیں وہ ضرور پاکستان مخالف چیزوں میں ملوث ہیں، لیکن نہ تو کشمیری پاکستان مخالف ہیں، نہ غدار ہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر غداری کے فتوے لگانے چاہیے۔ یہ بہت حساس صورتحال ہے۔ آج بھی جو وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں، مظاہرین میں سے کچھ لوگوں نے جو BBC نے رپورٹ کیا میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں، انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا اور پولیس کی فائرنگ کے بعد پھر ایک شخص جو ہے وہاں پہ مارا گیا ہے۔ تو یہ حملے اندر سے بالکل ہو رہے ہیں، مظاہرین کے اندر مسلح لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو عام وہاں کی عوام ہے یا جو مطالبات ہیں کچھ وہ بالکل اس کو سننا چاہیے، ان سے بات کرنا چاہیے اور ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کی فیور میں نہیں ہوں گی اگر اس طرح کی صورتحال وہاں پہ قائم رہتی ہے، اور الیکشنز ہونے والے ہیں بہت جلد۔ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی پاکستان تحریک انصاف کرے، لیکن یہ بائیکاٹ کسی صورت میں بھی سیاسی فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی JUIF اور پاکستان مسلم لیگ نواز وہاں پر الیکشن کی تیاریوں میں ہے۔ 27 کو وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں، اس سے پہلے راولہ کوٹ اور یہ دیگر علاقے جہاں پر یہ صورتحال کشیدہ ہے اس کو بالکل پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اب تک کی تفصیلات جو آپ کو بتانی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔